إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عزیزان گرامی، اللہ جل شانہ نے اپنے اس مقدس مہینے میں ہمیں جن نعمتوں سے نوازا تھا اب وہ اختتام کے قریب ہے. ان نعمتوں میں سب سے اہم نعمت روزے کی نعمت تھی، جسے اللہ نے ہمیں تقوی سے آراستہ ہونے کے لیے عطا کیا تھا. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صاحبان تقوی کی پہچان بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ صبروا ایاما قصیرہ. ان لوگوں نے دنیا میں تھوڑی سی مدت، ظاہر سی بات ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تھوڑی ہی سی مدت ہے، تھوڑی سی مدت انہوں نے دنیا میں صبر اور ثبات قدم سے کام لیا اور اس کے نتیجے میں وہ ایک طویل راحت و آرام کے حقدار بن گئے. کتنی منفعت بخش، کتنی سودآور تجارت انہوں نے کی، جس کا انتظام ان کے لیے ان کے پروردگار نے کیا تھا. کل کی تقریر میں نے صبر کے سلسلے میں صبر کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، فائدہ کیا ہے بیان کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ علماء اخلاق نے صبر کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. البتہ یہ تینوں قسمیں نچوڑ اور خلاصہ ہیں روایات اور احادیث کا. ایک قسم تھی یہ جو ہے مصیبت پر صبر، جس کو آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. دوسری قسم تھی عبادت و طاعت پر صبر، اور تیسری قسم گناہوں میں صبر. آج آپ کی خدمت میں یہ 2 قسمیں عرض کرنا ہے. صبر کی دوسری قسم عبادت و طاعت پر صبر ہے. دیکھیے، بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں جب خلوص نیت کے ساتھ عبادت کرنا آسان نہیں ہوتا. انسان کا نفس اس کا ساتھ نہیں دیتا. شدید گرمی میں لمبے روزے رکھنا اور جاڑے کی یخبستہ راتوں میں ہمارا نفس گرم و نرم بستر چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا، خصوصاً ان جگہوں پر جہاں ہیٹنگ اور گرم پانی وغیرہ کی سہولت موجود نہیں ہے. ایسے میں بستر چھوڑ کر ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے سردی سے کانپتے ہوئے نماز شب اور پھر نماز فجر کے لیے کھڑے ہونا قوت صبر کے سہارے کے بغیر ناممکن ہے. مشہور فلسفی، میتھ، فزکس، کیمسٹری، سائیکولوجی، جغرافیہ، منطق اور نجوم وغیرہ جیسے علوم کے ماہر، بہت اعلیٰ درجے کے طبیب اور ڈاکٹر ابو علی سینا، جن کی کتاب قانون آج بھی میڈیکل سائنس میں اہم مقام رکھتی ہے، غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے. ان کی انہی صلاحیتوں کے پیش نظر ان کے شاگرد بہمنیار نے ان سے کہا کہ آپ اتنی غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہیں، اگر آپ نبوت کا دعویٰ کر دیں تو لوگ آپ کو نبی مان لیں گے. ابن سینا نے انکار کیا، لیکن بہمنیار اپنی بات پر بہت زیادہ اصرار کر رہے تھے
ابن سینا انہیں عملی جواب دینا چاہتے تھے۔ چنانچہ جاڑے کی ایک رات میں جب زبردست برفباری ہو رہی تھی، نماز صبح سے کچھ پہلے ابن سینا نے بہمنیار کو آواز دی کہ میں بہت پیاسا ہوں، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے تھوڑا سا پانی دے دو۔ بہمنیار بہانے کرنے لگے، کیونکہ سردی میں اٹھ کر کے اس برفباری میں باہر نکلنا آسان نہ تھا۔ بہانے کرنے لگے، استاد آپ تو خود ڈاکٹر ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت معدہ گرم ہو، اگر ٹھنڈا پانی پی لیا جائے تو معدہ سرد ہو جائے گا اور انسان کو بیمار ڈال دے گا۔ ابن سینا نے کہا میں ڈاکٹر ہوں، تم میرے شاگرد ہو، مجھے پیاس لگی ہے تو مجھے پانی پلا دو، ان باتوں سے مطلب نہ رکھو۔ بہمنیار پھر بہانہ بانے لگے کہ ٹھیک ہے آپ میرے استاد ہیں، میں آپ کا شاگرد ہوں، لیکن میں آپ کی بھلائی چاہتا ہوں، آپ کی بھلائی کا خیال رکھنا آپ کے حکم کی اطاعت سے بہتر ہے۔ اتنے میں مسجد سے اذان کی آواز آنے لگی، مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابن سینا نے بہمنیار سے کہا مجھے پیاس نہیں لگی ہے، میں تمہیں صرف آزمانا چاہتا تھا کہ تم میرے کتنے مطیع و فرما بردار ہو۔ یاد ہے تو مجھ سے کہا کرتے تھے کہ اگر آپ نبوت کا دعویٰ کر دیں گے تو لوگ آپ کی نبوت کو قبول کر لیں گے، آپ کیوں نہیں نبوت کا دعویٰ کر دیتے؟ تم میرے شاگرد ہو، برسوں تم نے میرے سامنے زانوئے ادب تہ کیا ہے، میں نے تم سے صرف پانی مانگا، میں نے صرف تم سے پانی مانگا، تم اپنا نرم و گرم بستر چھوڑ کر ٹھنڈک میں باہر جا کر پانی لانے کو تیار نہیں ہوئے اور ہزار بہانے بناتے رہے۔ دیکھو یہ مؤذن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے سینکڑوں سال بعد بھی اپنا گرم بستر چھوڑ کر اس ٹھنڈک میں برفباری کے دوران مسجد میں آ کر توحید و رسالت کی گواہی دیتے ہوئے اذان کی آواز لوگوں کے کانوں تک پہنچا رہا ہے۔ وہ پیغمبر ہو سکتے ہیں، میں ابن سینا نہیں۔ ان سخت حالات میں ایک دو دن نہیں، عبادت کو تھکن کا احساس کیے بغیر مسلسل جاری رکھنا صبر کے سہارے کے بغیر ناممکن ہے۔ اور پھر اپنی عبادت کو عمل سے پہلے، عمل کے دوران اور عمل کے بعد رب الارباب کے لیے خالص رکھتے ہوئے اسے ریا، سمعہ اور عجب سے محفوظ رکھنا صبر کے بغیر محال ہے۔ صبر کی تیسری قسم گناہ کی منزل میں صبر ہے۔ ہمیشہ حالات یکساں نہیں ہوتے، بعض اوقات دعوت گناہ اور اس کے محرکات اتنے قوی ہوتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو گناہ کی گندگیوں میں آلودہ ہونے سے بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ $1000-2000 سے محرومیت کی صورت میں گناہ کو ٹھکرا دینا آسان ہے، لیکن جہاں بات کروڑوں کی آ جائے وہاں اچھوں کے قدم ڈگمگاتے دیکھے ہیں۔ حجاب کو واجب سمجھنے والی خاتون، شراب کو حرام سمجھنے والا مرد کسی کمپنی میں ملازم ہے، $3,000-4,000 ماہانہ سیلری ہے، کمپنی کا حکم آ جاتا ہے کہ آج سے کسی خاتون ورکر کو حجاب کرنے کی اجازت نہیں ہے اور ہر ایک کے لیے شراب کی پارٹی میں شریک ہونا ضروری ہے، یا نوکری چھوڑیں یا شراب، یا نوکری چھوڑیں یا اپنی شریعت۔ یہاں نوکری چھوڑ کر حجاب کو اور شریعت کو اپنائے رکھنا
کسی حد تک آسان ہے، لیکن اگر سیلری کا پیکج لاکھوں ڈالر کا ہو اور دوسری جگہ اس کے آدھی سیلری بھی ملنے کا امکان نہ ہو، تو ایسی حالت میں حکم رب کی پاسداری کرتے ہوئے نوکری کو ٹھوکر مار دینا صبر کی طاقت کے بغیر ناممکن ہے۔ عمر سعد کا نمونہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اترکو الرئی والرئی منیتی، جس کا نعرہ تھا کیا میں رے کو چھوڑ دوں، رے تو میرا خواب ہے۔ اور جناب یوسف کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، خدایا یہ عورتیں مجھے جس گناہ کی طرف دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں مجھے قید خانے کی زندگی بسر کرنا، اس کی سختیاں برداشت کرنا زیادہ محبوب ہے۔ خوبصورت عورتوں کی کشش، مال و دولت کی جاذبیت، عہدہ و منصب کا جادو، اس کا مقابلہ صرف صبر ہی کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، ورنہ 70 سال تک اللہ کی عبادت کرنے والوں کو بھی اس کا شکار ہوتے دیکھا گیا ہے۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے میں نے برسیسائے نبی کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ برسہا برس کی عبادت کے باوجود ایک خوبصورت عورت کے چکر میں آ کر کس طرح اس نے شیطان کے آگے ہتھیار ڈال دیا۔ خصوصاً ان گناہوں سے بچنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے جو گناہ ہماری عادتوں کا حصہ بن چکے ہیں، جیسے جھوٹ، غیبت، غیر ضروری و بے نتیجہ گفتگو، استہزاء و تمسخر، دوسروں کا مذاق اڑانا وغیرہ۔ اور اس سے بھی زیادہ مشکل ان گناہوں سے بچنا ہے جن کا سرچشمہ دل ہے، جو دل میں جنم لیتے ہیں، جیسے بدگمانی و سوء ظن۔ اس گناہ کے لیے کسی دوسرے شخص کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے، کسی دوسرے شخص کی شرکت ضروری نہیں ہے، اتنے تنہا اکیلے میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ جھوٹ سننے والا جب تک نہ ہو تو بولیں گے کیا؟ غیبت سننے والا نہ ہو تو غیبت کریں گے کیسے؟ لیکن بدگمانی، اس کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس گناہ میں مبتلا ہونا زیادہ آسان ہے۔ گناہ کے موقع پر صبر کرنا مصیبت پر صبر سے زیادہ مشکل ہے، اور مصیبت پر صبر کرنا عبادت پر صبر کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ سب سے زیادہ مشکل ہے گناہوں کے موقع پہ صبر کرنا، اس کے بعد اس سے کم درجہ ہے یہ جو ہے مصیبت کے موقع پر صبر کرنا عبادت پر صبر کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ روایتوں میں گناہ پر صبر کرنے والے کو متبصر، متصبر، اور مصیبت پر صبر کرنے والے کو مصابر، اور عبادت میں صبر کرنے والے کو صابر کہا گیا ہے۔ یہ لفظوں کا فرق ان کی مشکلات کے پیش نظر ہے۔ جب امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ جعلت فداک وما الصابرون وما المتصبرون، مولا میری جانیں آپ پر سے قربان ہوں، یہ صابرون کون ہیں اور متصبرون کون ہیں؟ امام نے جواب دیا الصابرون علی اداء الفرائض، صابر وہ ہیں جو عبادتوں پر صبر کرتے ہیں، والمتصبرون علی اجتناب المحارم، اور متصبر وہ ہیں جو گناہوں سے پرہیز کے سلسلے میں صبر سے کام لیتے ہیں۔ قرآن و احادیث میں صبر کی اتنی تاکید اسی لیے ہے کہ جب بھی کوئی مثبت اور اچھا کام کوئی انسان کرنا چاہتا ہے، اسے طرح طرح کی مشکلیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں۔ جو لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں، مشکلوں سے ان کا کوئی واسطہ بھی نہیں پڑتا۔
نہ ان پر کوئی اعتراض کرتا ہے، نہ ان کی کوئی مخالفت کرتا ہے، نہ ان پر کوئی الزام لگتا ہے، لیکن میدان عمل میں قدم رکھنے والوں کو ہر طرف سے تیر ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، بیجا تنقیدیں کی جاتی ہیں، بیجا تنقیدوں سے لے کر تہمت و ناروا الزامات تک ہر قسم کی زہر افشانیوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ آپ کوئی بھی تعمیری کام شروع کر دیں، اسکول، اسپتال، مسجد، امام باڑہ، مدرسے کی تعمیر یا کوئی بھی رفاہی و فلاحی کام شروع کر دیں، طرح طرح کی حوصلہ شکن رکاوٹیں اور توہین و افتراء و الزامات کی بوچھار شروع ہو جائیں گی۔ کوئی کہتا ہے کروڑوں کروڑ آ رہا ہے، تھوڑا سا لگاتے ہیں بقیہ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے بھائی اتنے بڑے کام کے لیے اتنا سارا فنڈ کہاں سے آتا ہے؟ ضرور یہ اسلام دشمن ایجنسیوں کے اعلی کار ہیں، وہیں سے یہ رقم آتی ہے۔ کوئی کہتا ہے بھلا بتائیے اس پروجیکٹ کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس سے بہتر تو فلاں کام تھا، قوم کی گاڑھی کمائی کو برباد کر رہے ہیں۔ بہت سے افراد اس قسم کی باتیں سن کر گھبرا کر ان تعمیری کاموں سے دستبردار ہو کر خانہ نشیں ہو جاتے ہیں۔ ان تمام حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سب کچھ سننے کے باوجود میدان عمل میں ڈٹے رہنے کے لیے صبر کی طاقت ضروری ہے۔ جس وقت آیت اللہ العظمیٰ برجردی قم میں طلاب و زائرین کی سہولت کے لیے حرم معصومہ سے متصل مسجد اعظم تعمیر کر رہے تھے، اس عظیم الشان متقی و پرہیزگار مرجع کے خلاف توہین و افتراء، تہمت و الزامات کا ایک طوفان آیا ہوا تھا، لیکن آج طلاب و مومنین اس کی برکتوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ یہ عظیم الشان مسجد درس و تدریس، بحث و مباحثہ، عبادات و مناجات کا مرکز بنی ہوئی ہے، اور ہزاروں طلاب و مومنین شب و روز اس سے استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ اس دنیا کا کوئی بھی عظیم کام صبر کے بغیر انجام نہیں پا سکا ہے۔ اگر علامہ مجلسی اور صاحب جواہر نے صبر و ثبات قدم سے کام نہ لیا ہوتا تو آج بحار الانوار اور جواہر الکلام جیسی عظیم کتابیں ہمارے ہاتھوں میں نہ ہوتی۔ اگر امام خمینی نے صبر و ثبات قدم سے کام نہ لیا ہوتا، اگر وہ دولت صبر سے مالا مال نہ ہوتے تو آج ایران میں اسلامی حکومت اور پوری دنیا کے مسلمانوں میں یہ بیداری، یہ حوصلہ، یہ عزم پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر انبیاء کرام خصوصاً خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب باوفا نے ثبات قدم کے جوہر نہ دکھائے ہوتے، صبر کا نمونہ نہ پیش کیا ہوتا تو آج اسلام ہمارے ہاتھوں میں نہ ہوتا۔ موضوع کی اہمیت کے پیش نظر قرآن مجید نے صبر کے بہت سے عملی نمونے پیش کیے ہیں۔ ایک نمونہ فرعون کی بیوی آسیہ کی داستان ہے، اور ایک نمونہ طالوت اور ان کے پیروکاروں کی کہانی ہے۔ جناب آسیہ کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ طالوت کی داستان کے عبرت انگیز اور سبق آموز ہونے کے باعث پروردگار عالم نے اسے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی 252 سے 274 تک کی آیتوں میں اسے یہ جو ہے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ یہودی قوم جو فرعونیوں کے ظلم و ستم تلے کمزور و ناتواں ہو چکی تھی، جناب موسیٰ کی خردمندانہ قیادت کے سہارے
اس رقت انگیز حالت سے نجات پا کر طاقت و عظمت کی مالک ہو چکی تھی۔ اللہ نے اپنے اس نبی کے طفیل انہیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت صندوق عہد بھی تھا۔ یہ وہی صندوق ہے جس میں جناب موسیٰ کی والدہ نے آپ کو رکھ کے دریائے نیل کے حوالے کیا تھا۔ جناب موسیٰ نے اپنی عمر کے آخری حصے میں مقدس لوحیں اور اپنی ذرا وغیرہ اور کچھ دوسری یادگاریں بھی اسی صندوق میں رکھ کر اپنے جانشین جناب یوشع بن نون کے حوالے کیا تھا۔ یہودی اسے بڑی عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور جنگوں میں اسے اپنے ہمراہ رکھتے تھے۔ اس سے ان کا حوصلہ بڑھتا تھا اور انہیں اپنے طاقتور ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ جناب موسیٰ کی رحلت کے بعد بھی ایک مدت تک ان کی عظمت و طاقت کا طوطی بولتا رہا، لیکن نعمتوں کی فراوانی اور کامیابیوں کے تسلسل نے انہیں آہستہ آہستہ مغرور بنا دیا اور وہ قانون شکنی کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ نتیجے میں فلسطینیوں کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست سے دوچار ہو گئے اور وہ اقتدار و حکومت کے ساتھ ہی صندوق عہد سے بھی محروم ہو گئے۔ اختلاف و تفرقے کا اتنا شکار ہو گئے کہ معمولی سے معمولی فوج سے بھی وہ شکست کھانے لگے اور دشمنوں نے ان کو ان کے وطن سے باہر نکال دیا اور ان کے بچوں کو اپنا قیدی بنا لیا۔ وہ برسوں انہی حالات کا شکار رہے، یہاں تک کہ اللہ جل شانہ نے ان کے درمیان اشمعیل نبی نامی ایک پیغمبر ان کی ہدایت و نجات کے لیے بھیجا۔ یہ بھی دشمنوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے اور ایک پناہ گاہ کی تلاش میں تھے۔ فوراً یہ لوگ جناب اسماعیل کے ارد گرد اکٹھا ہو گئے اور ان سے اپنے لیے ایک قائد و حاکم معین کرنے کا مطالبہ کرنے لگے تاکہ وہ اس کی قیادت میں یک دل و یک زباں ہو کر دشمن سے جنگ کر کے اپنی کھوئی ہوئی عزت واپس حاصل کر سکے۔ جناب اسماعیل جو ان کے حالات اور پست ہمتی سے اچھی طرح واقف تھے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ تم جہاد کا حکم آنے کے بعد اپنے کمانڈر کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے دشمن کے مقابلے سے بھاگ کھڑے ہو گئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے کمانڈر کے حکم کو نظر انداز کر کے اپنے کو مصیبت میں جو ہے مبتلا رکھیں، جبکہ دشمن نے ہمارے وطن پر قبضہ کر کے ہم کو دربدر کر دیا ہے، ہمارے بچوں کو قیدی بنا لیا ہے۔ جناب اسماعیل نے جب دیکھا کہ بیمار اپنی بیماری سے واقف ہو کر علاج کے لیے صحیح ڈاکٹر کے پاس آئے ہوئے ہیں، اپنی پسماندگی کے اسباب کو سمجھ چکے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں قوم کے مطالبے کو انہوں نے پیش کر دیا۔ اللہ نے انہیں وحی فرمائی کہ طالوت کو ان کا بادشاہ بنا دو۔ جناب اسماعیل نے فرمایا کہ یا اللہ، میں طالوت کو نہیں پہچانتا۔ وحی آئی، ہم جلدی ہی انہیں تمہارے پاس پہنچا دیں گے۔ جب وہ تمہارے پاس آ جائیں تو تم فوج کی کمان ان کے حوالے کر دو اور جہاد کا پرچم ان کے ہاتھوں میں تھما دو۔ جناب طالوت لمبے، قداور، تنومند، جوان تھے۔ اللہ نے انہیں طاقتور جسم، مضبوط اعصاب، زیرک ذہن اور حسن انتظام سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ گمنام تھے۔ اپنے والد کے ہمراہ ایک گاؤں میں ندی کے کنارے رہا کرتے تھے۔ کھیتی باڑی اور بھیڑ بکری چرانے میں اپنے والد کا حق بٹاتے تھے۔
ایک دن ان کے کچھ جانور چرتے چرتے گم ہو گئے. طالوت اپنے ایک دوست کے ہمراہ ان جانوروں کی تلاش میں نکلے. چند دنوں تک وہ جانوروں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہر صوف کے قریب پہنچ گئے. ان کے دوست نے کہا اسی شہر صوف میں جناب اشمعیل نبی بھی رہتے ہیں، آؤ چلو ان کے پاس چلتے ہیں، شاید ان سے کچھ مدد مل سکے. جب وہ لوگ جناب اشمعیل کے پاس پہنچے اور ایک دوسرے سے نگاہیں ملی تو جناب اشمعیل نے فوراً ہی طالوت کو پہچان لیا کہ یہ وہی جوان ہے جسے کمانڈر بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے. جب طالوت نے جناب اشمعیل سے اپنا واقعہ سنایا تو جناب اشمعیل نے فرمایا کہ تمہارے جانور اس وقت تمہارے گاؤں کی طرف جا رہے ہیں، تمہیں ان کے بارے میں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں تمہیں اس سے بھی بڑی ایک ذمہ داری سونپ رہا ہوں. اللہ نے تمہیں بنی اسرائیل کی نجات کی ذمہ داری سونپی ہے. پہلے تو طالوت کو اس پیشکش پر بڑا تعجب ہوا، لیکن اس کے بعد انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ اس آفر کو قبول کر لیا. جناب اشمعیل نے اپنی قوم کو اس فیصلے سے آگاہ کیا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارا کمانڈر مقرر کیا ہے. تم سب لوگ ان کی اطاعت کرو اور اپنے کو دشمن سے جہاد کے لیے تیار کر لو. بنی اسرائیل کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوا، کیونکہ انہوں نے قیادت و رہبری کے لیے دولت و خاندانی وجاہت وغیرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے طور پر کچھ اصول اور کچھ قوانین، کچھ شرائط مقرر کر رکھی تھی. اور جو شرائط، جو صفات، جو چیزیں، شرطیں انہوں نے مقرر کی تھیں، طالوت میں ان میں سے کوئی صفت نہیں پائی جاتی تھی. وہ نہ لاوی کی نسل سے تھے جس میں نبوت رہا کرتی تھی، اور نہ یوسف و یہودا کی نسل سے تھے جو حکومت کے منصب پر فائز رہا کرتے تھے، بلکہ وہ بنیامین کی نسل سے تھے جو گمنام تھے، مالی اعتبار سے بھی غریب تھے. لہذا بنی اسرائیل نے اس فیصلے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ وہ کیسے ہمارے کمانڈر ہو سکتے ہیں، ہم ان سے کہیں زیادہ اس کے حقدار ہیں. جناب اشمعیل نے فرمایا اللہ نے انہیں تمہارا کمانڈر مقرر کیا ہے. قیادت و پیشوائی کے لیے جسمانی، ذہنی اور روحانی صلاحیت کی ضرورت ہے، اور وہ طالوت میں تم سے کہیں زیادہ موجود ہے. اس لحاظ سے وہ تم پر برتری رکھتے ہیں. بنی اسرائیل نے اللہ کی جانب سے انتخاب کیے جانے کا ثبوت مانگا کہ کیا علامت ہے کہ اللہ نے انہیں انتخاب کیا ہے. جناب اشمعیل نے کہا اس کی علامت یہ ہے کہ صندوق عہد جو انبیاء بنی اسرائیل کی اہم یادگار ہے، تمہاری نگاہ میں بھی اس صندوق کی بہت اہمیت ہے. جسے تم کامیابی کی ضمانت تصور کرتے ہو، اسے فرشتے لے کر ابھی پہنچ رہے ہیں. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ صندوق سب کی نگاہوں کے سامنے آ گیا. بنی اسرائیل نے یہ منظر دیکھ کر طالوت کی قیادت تو قبول کر لی. طالوت نے تھوڑی ہی سی مدت میں اپنی قائدانہ صلاحیت کا لوہا بھی منوا لیا. پھر انہیں دشمن کے خلاف سفارہ ہونے کا حکم دیا. البتہ یہ تاکید کر دی کہ صرف وہی لوگ ہمارے ساتھ فوج میں شامل ہوں جو پورے طور سے اپنے وجود کو جہاد کے لیے وقف کر سکتے ہیں. جن کی دل بستگیاں کہیں اور ہیں وہ اس فوج کا حصہ نہ بنے. تھوڑی ہی مدت میں ایک بڑی اور طاقتور فوج تیار ہو گئی اور دشمن پر حملہ کرنے کی غرض سے روانہ ہوئی. دھوپ کی شدت اور سفر اور پیدل سفر کی تھکان کے باعث وہ پیاسے ہو گئے
جناب طالوت نے انہیں آزمانے اور خالص افراد کو فوج سے الگ کرنے کے لیے، خالص اور ناخالص میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے ان سے فرمایا کہ تم جلد ہی ایک ندی پر پہنچو گے اور تمہیں اس ندی کے ذریعے اللہ آزمائے گا. تمہیں اس ندی سے صرف چند گھونٹ پانی پینا ہے. پیٹ بھر کے پانی پینے کی اجازت نہیں ہے. جو پیٹ بھر کر پانی پیے گا اس کا تعلق پھر ہم سے نہ ہوگا. جیسے ہی وہ ندی پر پہنچے، ندی دیکھ کر خوش ہو گئے. تھوڑے سے افراد کے سوا سب نے جی بھر کر پانی پیا اور اپنا عہد توڑ دیا. طالوت کو اندازہ ہو گیا کہ ان کی فوج کے اکثر سپاہی عہد شکن اور کمزور ارادوں کے مالک ہیں. طالوت نے اکثریت سے کنارہ کشی اختیار کر لی. مٹھی بھر با ایمان و پابند عہد افراد کو لے کر میدان جہاد میں حاضر ہو گئے. طالوت کی فوج اپنی کم تعداد دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی. انہوں نے طالوت سے کہا، ہم دشمن کی طاقتور فوج سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ لیکن خدا اور قیامت پر جن کا ایمان مستحکم تھا، جن کے دلوں میں عشق خدا موجزن تھا، وہ دشمن کی کثرت سے نہیں ڈرے. انہوں نے کہا جناب طالوت سے کہ آپ جو مناسب سمجھیں آپ ہمیں حکم دیں، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں. اور خدا کی مدد سے اسی کم تعداد کے ساتھ جہاد کرنے کو تیار ہیں. خدا کے حکم سے کتنی ہی کم تعداد والے گروہ زیادہ تعداد والے گروہوں کو شکست دے چکے ہیں. اللہ ثابت قدم رہنے والوں، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. طالوت ان مومنوں کی اس مختصر سی جماعت کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں صبر و ثبات قدم کے لیے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دیا. جنگ شروع ہوتے ہی جالوت اپنے لشکر سے دہاڑتا ہوا سامنے آیا اور مقابلے کے لیے چیلنج کرنے لگا. اسے دیکھ کر کسی میں اس کے مقابلے میں آنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اچانک داؤد نامی ایک کم سن نوجوان سامنے آیا جو اپنی کمسنی کی وجہ سے جنگ کرنے والی فوج کا حصہ بھی نہیں تھا، بلکہ وہ تو صرف اپنے بڑے بھائیوں کی مدد کے لیے ان کے ہمراہ آیا تھا، ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے. لیکن وہ نوجوان بہت تجربے کار اور پھرتیلا نکلا. اس نے اپنی فلاخن سے ایک دو پتھر جالوت کی طرف اتنی مہارت سے پھینکے کہ وہ سیدھے اس کی پیشانی پر جا کر لگے اور وہ اپنی فوج کی حیرت زدہ آنکھوں کے سامنے وہیں ڈھیر ہو گیا اور اس کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی. بنی اسرائیل اس طرح سے کامیاب ہو گئے. اس تاریخی داستان کے اہم نکات قرآن مجید نے 6 آیتوں میں بیان کیے ہیں. ان 6 آیتوں میں سے ایک آیت یہ ہے، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب طالوت اور ان کا لشکر، ان کے ساتھی جالوت اور اس کی فوج کے مقابلے میں آئے ہیں، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، تم سب نے معبود کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. کیا دعا مانگی؟ ربنا افرغ علینا صبرا، خدایا ہم پر صبر کو انڈیل دے. یعنی تھوڑے سے صبر کی دعوت نہیں ہے، تھوڑے سے صبر کی دعا نہیں ہے. جب برتن کو انڈیل دیا جاتا ہے تو لفظ فراغ وہاں استعمال کیا جاتا ہے. ایک دفعہ جگ میں پانی رکھا ہوا ہے،
تھوڑا تھوڑا پانی اسے یہ جو ہے نکالا جا رہا ہے، لیکن جب اسے پورا انڈیل دیا جاتا ہے تو وہاں پر لفظ فراخ کا استعمال کرتے ہیں، ربنا افرغ علینا الصبر، خدایا مقابلہ بہت سخت ہے، مومنوں کی تعداد تھوڑی سی ہے، دشمن کا لشکر تعداد بھی زیادہ ہے، طاقتور بھی زیادہ ہے، خدایا ہمیں اس وقت صبر کے اسلحے کی ضرورت ہے، ربنا افرغ علینا صبرا، خدایا ہم پر صبر انڈیل دے، وثبت اقدامنا، اور اس صبر کے ذریعے سے ہمارے قدموں کو جما دے، ہمیں ثابت قدم بنا دے کہ ہم دشمن کی کثرت اور اس کی طاقت دیکھ کر کے میدان سے بھاگ نہ کھڑے ہوں۔ میدان میں ڈٹنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ان کافروں پر ہمیں کامیابی دے دے۔ کافروں پر کامیابی نتیجہ ہے ثبات قدم کا، ثبات قدم نتیجہ ہے صبر کا۔ اگر صبر کی طاقت نہ ہوتی، یہ تھوڑی سی تعداد کب کی میدان چھوڑ کر کے بھاگ چکی ہوتی، اور کامیابی کے بجائے ان کا مقدر شکست اور ناکامی ہو جاتا۔ خدا بند متعال سے دعا ہے کہ بار الہ، آج ہماری بھی تعداد کم ہے، آج مومنین کی تعداد بھی بہت کم ہے، لیکن بار الہ اگر تو ہمیں دولت صبر سے مالا مال کر دے، تو اگر ہمیں صبر سے کام لینے کی توفیق عنایت فرما دے، تو یہ سختیاں، یہ مصیبتیں، یہ مشکلیں، یہ طاقتیں کچھ نہیں ہیں۔ ان سب کے باوجود ہم طالوت کے مخلص مومن ساتھیوں کی طرح ہم بھی آج کے عالم کفر کے مقابلے میں ظلم و ستم کو روکنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔